Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر مرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت اپنا برہنہ جسم کسی دوسری عورت کے برہنہ جسم سے نہ لگائے اور نہ اس عورت کے جسم کا حال اپنے خاون کے سامنے بیان کرے جیسا کہ اس کا خاون اس عورت کے جسم کو خود دیکھ رہا ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس چیز سے منع فرمایا کہ ایک عورت وہ برہنہ ہو کر یعنی وہ ننگی ہو کر دوسری عورت کے ساتھ برہنہ حالت کے اندر نہ سوئے۔ ایک تو اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ یہ بے حیائی کی بات ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے۔ اگرچہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ بھی لیٹ جائے لیکن برہنہ حالت میں ہوگی تو شیطان ان کو وہ برائی کی طرف برانگیختہ کرے گا اور شیطان ان کو رغبت دلائے گا اور خدا نخواستہ یہ کسی برائی کی طرف نہ چلے جائیں اور خدا نخواستہ ان سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کل آخرت کے اندر مواخذہ دینا پڑے یا ان سے حساب کتاب لینا پڑے یا ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے اس طرح کا برا عمل کیوں کیا۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر ایک عورت کسی دوسری عورت کے جسم کو دیکھ لے یا اس کے بدن کو چھو لے تو اسے چاہیے کہ اس بات کو راز کے اندر رکھے اور اس کا تذکرہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طریقے پہ نہ کرے کہ اسے اس عورت کا سارا جو جسم ہے وہ ایسا نظر آئے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک عورت کو دوسرے عورت سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے اور ایک عورت یا بعض اوقات کسی عورت کا جسم دیکھ بھی لیتی ہے مجبوراً، یا خدا نخواستہ ایسا ہے کہ کوئی عورت بیمار ہے اور دوسری عورت اس کی خدمت کر رہی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ مجبوراً اس کا جسم دیکھ بھی لیتی ہے تو اس عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر آ کر اپنے شوہر کو اس عورت کا سارا حلیہ بیان کر دے، یعنی اس کے کمر کے بارے میں یا اس کا جو سینہ ہے اس کے بارے میں یا اس کے جو جسم کے وہ اعضاء ہیں جو پوشیدہ رکھے جاتے ہیں یعنی اس کی جو شرمگاہ وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں آ کر وہ اپنے شوہر کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ شوہر جو ہے یہ ساری چیزیں جب اس کے ذہن میں آئے گی تو ایک اجنبی عورت کا ذہن اس کے سامنے آئے گا اور ایک اجنبی عورت کے بارے میں وہ سوچ و بچار کرنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے خدشہ ہے خدا نخواستہ یہ کسی برائی کا ارتکاب نہ کر بیٹھے اور اس سے اس کی آخرت خراب نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایک عورت وہ دوسری عورت کے حال کو اپنے شوہر کے سامنے ذکر نہ کرے اور اس کے سامنے بیان نہ کرے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر اس گناہ سے بچائے جو آخرت کے اندر رسوائی اور شرمندگی کا باعث بنے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.